جو گائیڈ لائن کے طور پر اور راستہ دکھانے کے طور پر جو کتاب اتارا گیا اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، جس کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ گائیڈ کرتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے ہر میدان میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صرف نمازی نہیں بنائے، بلکہ ہر فیلڈ کا، ہر شعبے کا ماہر تیار کیے۔ 23 سالہ زندگی میں ہر فیلڈ کا، ہر شعبے کا ماہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت بڑے مفتی بنے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کہ بہت بڑے فقیہ بنے، مفسر قرآن بنے۔ اور لوگ کہیں گے کہ دینی معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے دینی اور دنیاوی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس میں کوئی بٹوارا ہے ہی نہیں، لوگوں نے بانٹ دیا یہ دینی معاملہ، یہ دنیاوی معاملہ، یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی نظام، یہ دنیاوی نظام۔ نظام صرف ایک، تعلیم صرف ایک، معاملہ بھی صرف ایک، دین اور دنیا اس میں دونوں داخل ہوتا ہے۔ یہ بانٹ کر کے لوگوں نے گمراہ کر دیا لوگوں کو، خاص کر کے مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں ماہر بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایسا بزنس مین بنے، ایسا بیوپار بنے، ایسا بیوپاری بنے، ایسا تاجر بنے، بزنس مین بنے کہ وہ ورلڈ لیول پر بزنس کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ورلڈ لیول پر بزنس کیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر صرف ان کا بزنس نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر ان کا بزنس تھا۔ اور آج کے جو امبانی اور جو اڈانی ہمارے بھارت میں جو سب سے امیر ترین جو شخصیات میں سے جو آتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے جتنے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آج بھی مدینہ کے اندر جبکہ صدی بیت گیا، صدی تو 100 سال کا ہوتا ہے نا، کئی صدی بیت گیا حضرت عثمان غنی کا وفات کا، آج بھی ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ مدینہ کے اندر ہے، جہاں حضرت عثمان غنی کا رقم جمع ہوتا ہے، جو ان کا باغات ہے، کھجور کا باغ، وہ پیسہ آج بھی مدینے کے بینک میں جمع ہوتا ہے، اور وہ پیسہ پھر مدینے کے غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، غریب مسلم ممالک کے اوپر، یا وہ علاقے جہاں مسلمان ہو، غریب ہو، ان کے اوپر یہ خرچ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلنے والے مسلمان صرف نمازی نہیں بنے، حضور کی 23 سالہ زندگی میں پلنے والے مسلمان
تاجر بھی بنے، مفتی بھی بنے، فقیہ بھی بنے، مفسر بھی بنے، اور مرد مجاہد بھی بنے۔ ایسے مرد مجاہد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل، تو جس میدان میں جاتے ہیں وہ صفوں کو الیٹ دیتے، ایسے بھی جنرل بنے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میں خطبہ دیا جاتا ہے، 2 خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ جو دیا کرتے تھے، اس میں پہلا جو خطبہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری زندگی 23 سالہ پوری زندگی، پہلے خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں یہ جو یہود ہیں، یہود یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک جٹ ہو چکا، مشرکین گروہ بنا رہے ہیں، وہ بتاتے تھے مسلمانوں کے سیاسی حالات کو ابھارتے تھے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ابھارتے تھے اور بتاتے تھے، ملک کے حالات کو بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں۔ اب اگر مسجد سے سیاست کی بات ہونے لگے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں سیاست کی باتیں، سیاست اسلام کے نکلا، اسلام سے نکلا، اسلام کے تابع ہے سیاست، اور اسلام کے غالب ہونے میں سیاست کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سیاست کو گندی جگہ، حرام خوری کی جگہ، الیکشن ہو اور لوگوں میں روپیہ بانٹا جائے، پیسہ بانٹا جائے اور خوب پرچار کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑا جائے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ رہے اس میں، ہم سمجھتے ہیں سیاست اس کو۔ یہ سیاست نہیں ہے، آج کے زمانے میں اسے راجنیتی کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، بھلے یہ زبان سیاست اور راجنیتی ایک ہی ہے، لیکن اسے راجنیتی ہی کہا جائے۔ سیاست اسلام کے تابع ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اور مذاہب کے اندر، چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا اور بھی دیگر مذاہب ہو، اس کے تابع سیاست ہے یا نہیں ہے، لیکن اسلام کا تابع تو سیاست ضرور ہے، اور اسلام کے غالب ہونے میں بھی سیاست کا بہت اہم رول ادا رہا۔ میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سیاست کے متعلق اسلامی سیاست کیا ہے میں بیان کروں گا آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ لیکن جب بات چلی سیاست کی تو یہاں میں کچھ تشریح کر دینا چاہتا ہوں۔ سیاست کی 2 قسمیں، ایک ہے سیاست عملی اور ایک ہے سیاست نظری۔ سیاست نظری اور سیاست عملی، اور سیاست عملی کے اندر پھر 2 قسمیں آتا ہے، ایک ہے سیاست انتخابی یعنی الیکشن وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے سیاست انقلابی۔ اسلام جو غالب ہوا آج سے 1400 سال پہلے، وہ سیاست نظری اور سیاست انقلابی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر غالب ہوا ہے۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو صرف نمازی بھر نہیں بنائے، حضور اپنے 23 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو جہاں نمازی بنائے، جہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزنس مین تیار کیے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزنس مین تیار کیے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفتی پیدا کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر قرآن پیدا کیے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی میدان میں بھی اپنے مسلمان کو کھڑا کیے۔ تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سالوں تک خلافت انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سالہ صحبت پا کر وہ ایسے سیاست کے ماہر ہوئے کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کر آدھی دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہی نہیں تھی، بغیر سیاست کی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا نہیں جایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور آیا نہیں آیا، بغیر سیاست کے آ گئی۔ ہر فیلڈ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو دنیا، یہ دنیا نہیں ہے، اسلام کا یہ تابع ہے، یہ اسلام میں۔ ان الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے ہم نے دنیا کو پیدا کیا، وخلقتم للآخرہ، اور تم کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دین دنیا کوئی الگ نہیں، ایک چیز بانٹ دیا اس کو، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مسلمانوں نے، نہیں یہ دنیا ہے، ادھر مت جاؤ، تم لوگ دین والے ہو، ادھر رہو، اور پگڑی باندھو، صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ تعلیم میں بھی بانٹا، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اسکول کی تعلیم دنیاوی تعلیم ہے، ڈاکٹر بن گئے نہیں، دنیاوی تعلیم دنیاوی ہے، انجینئر دنیاوی ہے، IPS بن جائے دنیاوی ہے، ہاں ملا بن جائے، مولوی بن جائے، ہاں دینی ہے۔ بھید بھاؤ پیدا کر کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جبکہ علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم ثلاثہ، بنیادی علم 3 ہے، آیات اللہ محکمہ، قرآن کی آیتوں کو سیکھنا، وسنت قائمہ، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جاننا، وفریضۃ عادلہ، اور معتبر علماء کے اخذ کیے ہوئے مسائل کو اپنی زندگی سے مطابق جاننا، وما سوا کا فہو فضل، اس کے علاوہ جو بھی علم ہے، جو بھی ڈگری ہے، جو بھی بھاشا سیکھنا چاہتے ہو، فہو فضل تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہیں تو قید نہیں ہے کہ مولوی ملا بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، کہیں تو نہیں ہے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، فہو فضل تمہارے لیے بہتر ہے۔ بانٹ دیا بعد کے لوگوں نے، اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب اگر کوئی اس چیز کو بیان کرے تو نیا لگتا ہے، نئی بات، اور مولوی صاحب کہاں سے نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد ہے جہاں ہم لوگ آج نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ابھی معاملہ بھی وقف بورڈ کا بہت چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں ابھی زیر بحث ہے۔ وقف میں یہ مسجد بھی آتا ہے، مدرسہ بھی آتا ہے۔ یہ مسجد کا کانسیپٹ کیا ہے، مدرسے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جب پہنچے، مدینہ جب پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مسجد کو تعمیر کیا، اور اسی کے بغل میں مدرسہ کو تعمیر کیا۔ مدرسہ کے لیے عمارت نہیں بنائے، مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، محراب اور پیلر کا نام نہیں ہے، یہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے کہ عالی شان عمارت ہو، نہ تو مسجد عمارت کا نام ہے کہ ٹائلز ماربل لگے ہوئے ہوں، پنکھا اے سی کولر لگے ہوئے ہوں۔
حضور جب ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ گئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا مسجد کو قائم کیا، مسجد نبوی، اور اسی کے بغل میں ایک چبوترا قائم کیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور مسجد سے ایک ہاتھ اوپر رکھا اس کو، اور شریعت نے کہا یہ جو مسجد ہے یہ اسلام کا مرکز ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، مرکز ہے۔ کیا ہے؟ مرکز۔ اور مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ مرکز میں کیا ہوتی ہے؟ مرکز میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ مرکز میں یہی باتیں ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ اس طرح کے حالات آ رہے ہیں، جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں نا، جماعت میں وہ لوگ تو بخوبی واقف ہوں گے، اپنے ضلع کا جو مرکز ہے وہاں جاتے ہوں گے جوڑ میں، تو پتہ چلتا ہوگا نا کہ اموا گاؤں میں مسجد ابوبکر میں جو نمازی ہے وہ بہت بڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 آدمی کو بھیجو وہاں جماعت، وہ گشت کریں گے، تعلیم کریں گے، لوگوں کو جوڑیں گے۔ مرکز میں تو یہی کام ہے، حالات کا جائزہ لینا اور اس کا پلاننگ بنانا، مرکز وہی ہے۔ قلعہ کیا ہے؟ قلعہ جو ہوتا ہے وہ باہر کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے قلعہ، لال قلعہ بہت مشہور قلعہ ہے، لال قلعہ آگرہ کا قلعہ، پھر آمیر کا قلعہ راجستھان کا، پہلے کے راجا مہاراجا بادشاہ وغیرہ اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے رعایا کی حفاظت کے لیے، سلطنت کی حفاظت کے لیے قلعہ بنایا کرتے تھے تاکہ باہر سے دشمن اس پہ حملہ آور نہ ہو، نقصان نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ المنورہ جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیے کہ اسلام کا مرکز بنایا، یعنی مسجد کو بنایا۔ دوسرا کام یہ کہ اسی کے بغل میں اسلام کا قلعہ بنایا، یعنی مدرسہ بنایا۔ دنیا کے حالات کو، کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، ادھر جو ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو آئے ہیں تو مکہ کے اندر کیا خلبلی مچ رہی ہے، وہاں کے لوگ کیا مشورے کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو 3 بڑے بڑے خاندان جو یہودیوں کے ہیں اور ایک طرف مشرکین کے ہیں، جو وہ انصار کے قبیلے جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وہ کیا پلاننگ بنا رہے ہیں، وہ مشورے مسجد کے اندر ہوتے، اور اس کا فیصلہ مسجد سے ہوتا تھا۔ مسجد سے آواز لگائی جاتی تھی، این شباب المسلمین، کہاں ہے نوجوانوں کی جماعت، آؤ آؤ، مسجد سے آواز لگائی جاتی تھی۔ اور مدرسے کو قائم کیا گیا تاکہ اس لیے کہ دین جب مکمل ہو جائے تو اس دین کے، اس مدرسے کے اندر دین کی تعلیم ہو، اسلام کی تعلیم ہو، اسلام کا نظام کا تعلیم ہو، تو جب اسلام جب مکمل ہو جائے اور اس مدرسے کا جب نظام رہے تو باہر سے کوئی لا مذہب یا غیر مذہب اسلام کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال لے، اس لیے اس مدرسے کا نظام کو چلایا گیا تاکہ یہ اسلام کے قلعے کے طور پر کام کرے، اور شریعت نے مسجد کو مرکز قرار دیا اور مدرسے کو قلعہ بنایا۔ اور آج جو جمعے کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 2 خطبہ دیا کرتے تھے، پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، مسلمانوں، حالات کو بیان کرتے تھے، ملک کے حالات کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو عرب کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ جو ٹکڑا ہے ایک طرف مشرکین کا، وہ تمہارے خلاف کیا پلاننگ بنا رہا ہے، ادھر یہودیوں کی جماعت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اس سے کیسے نپٹنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ یہی، اور آواز لگاتے این شباب المسلمین، نوجوانوں کو آواز لگاتے۔ آج نوجوانوں کو آواز لگائے، پتہ چلا نوجوان ایک ادھر اطال مطال پڑھل ہے، ادھر پڑھل ہے، ادھر پڑھل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو۔ ابھی بل پاس ہوا نہیں ہوا، پاس بہت ابھی زیر بحث چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، پاس تو ہوا لیکن چل رہا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ایک کام کرنا ہے. حضرت مولانا مجاہد قاسمی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی جو یاد آ گیا کہ ایک ڈیڈ روڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس اگر پرانا کھتیان ہو تو آپ اس میں دیکھے ہوں گے کہ گاؤں کے اندر ایک راستہ ہے جس میں لوگ چلتے تھے. اب موجودہ میپ کے اندر وہ راستہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے چلنا چھوڑ دیے. اور جو اس راستے پر لوگ پہلے چلتے تھے وہ پہلے کے میپ کے اندر موجود تھا، اب وہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اس پہ نہیں چلتے ہیں. اب میپ کے اندر نئے راستے آ گئے، اس لیے کہ لوگ نئے راستے کو چن لیے. انہوں نے یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد کہی کہ لوگوں اپنی زندگی کے اندر دین کو ڈیڈ روڈ نہ بننے دو. اگر اپنی زندگی کے اندر دین کو ڈیڈ روڈ بنا دو گے تو پھر قانون اور حکومت کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں اسلام سے ہٹانے کی اور تمہاری اسلام اور تمہاری شریعت کو مٹانے کی. وہ خود بخود مٹ جائے گا. جیسے ایک روڈ ہو اور اس روڈ پر لوگ چلنا چھوڑ دیں تو روڈ خود بخود مٹ جاتی ہے. اور نئے روڈ بنا لینے سے، لوگوں کے نئے راستے پر چل جانے سے نیا روڈ بن جاتا ہے. اسی طرح لوگوں اپنی زندگی سے دین کو نہ مٹنے دو. اگر تم خود سے دین پہ چلنا چھوڑو گے، مسجدوں پہ آنا خود سے بند کرو گے، نکاح کے مسائل سے تم خود نہ واقف ہوگے، جنازے کے مسائل سے تم خود نہ واقف ہوگے، قرآن سے تم خود نہ واقف ہوگے، احادیث سے تم خود نہ واقف ہوگے، تو پھر سرکار کو ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث لانے کی اور بل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو ہٹایا جائے، خارج کیا جائے، وہ خود بخود ہٹ جائے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر شریعت کو، اسلام کو ڈیڈ روڈ نہ بننے دو. بہت سارے ایسے مسائل ہیں شریعت کا، جیسے چوری کا مسئلہ ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اگر کوئی چوری کر دے تو اس کا شریعت کیا کہتا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. ہم مکلف نہیں، ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. کوئی زنا کرے، اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کہتا ہے اسے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے. غیر شادی شدہ ہو اس کو کوڑے مارے جائے. کوئی شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس کو کوڑے مارے جائے. ہم مکلف نہیں مار سکتے. لیکن جس چیز میں ہم مکلف ہیں، نکاح کے مسائل پہ فضول خرچی سے روکنے پر اپنے آپ کو ہم مکلف ہیں. ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، اس چیز کا ہم مکلف ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، طلاق کا مسئلہ پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، خلا کے مسئلے پر ہم عمل کر سکتے ہیں، وراثت کے مسئلے پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جس چیز پر ہم مکلف ہیں اس چیز پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو اور سرکار کو اور پارلیمنٹ کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان میں ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.